نصرت امین صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے پورا، اس پورے واقعے کو، اس سانحے کو جو ہم کیا سمجھیں؟ زبان، ثقافتی تسلط، حق تلفی، یا پھر کوئی سازش، یا بٹس اینڈ پیسز میں یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں؟ جی، میرے خیال ہے آپ کی آخری بات کافی درست ہے کہ بہت سارے عوامل اس میں شامل ہیں. کچھ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے طاقتور عناصر جو اس وقت اقتدار میں تھے، اور اس سے پہلے بھی جو موجودہ پاکستان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جی مغربی پاکستان، ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے اپنے جو تھے، جو یہ دونوں دھڑوں کو چلا رہے تھے، مشرقی پاکستان کو اور مغربی پاکستان کو، ان میں یہ سازشی ایلیمنٹ بھی تھا. اور اب تو بہت کچھ مل جائے گا آپ کو بہت سی جگہوں پہ. اب تو ٹریبونل کی بھی معاملات سامنے آ ہی گئے ہیں، اور کتابوں میں بہت لوگوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بنیادی فیکٹر تھا. حق تلفی میں بات کرنا چاہوں گا. میرا جو پوائنٹ ہے وہ حق تلفی کا ہے. وہ بھی آئی ول پٹ اٹ انادر وے. وہ اس طرح کہ دیکھیں، مغربی پاکستانی، موجودہ پاکستان جو ہمارے پاس بچا ہے، اس میں رہنے والے، معذرت کے ساتھ، اب کسی بھی ریس یا کمیونٹی کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں، ایڈجیکٹیوز استعمال کرتے ہیں، تو وہ ماڈرن ٹرمز میں وہ ریسزم کہلاتا ہے. لیکن میں ایک رسک لوں گا، یہ الزام لینے کا رسک لے لوں گا میں، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹیو، وہ ریسزم میں آ جاتا ہے. پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جو بنگالی جو کمیونٹی تھی، وہ معاشرتی اعتبار سے، وہ علمیت کے حوالے سے، وہ ذہنی ارتقاء کے حوالے سے ان تمام کمیونٹیز سے بہت آگے تھیں جو مغربی پاکستان بہت مستحکم تھیں. ان کا پولیٹیکل پروسیس بہت آگے جا چکا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کی بنیاد بنگالیوں نے ڈالی تھی. مشرقی بنگال کو الگ کرنے میں یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ٹھیک ڈیسیجن تھا یا غلط، لیکن ان کے اندر جو ایجیٹیٹ کرنے کی اور صحیح چیز کو سمجھنے کی جو صلاحیت دی تھی، وہ ہمارے ہاں بسنے والے لوگوں کے مقابلے میں بہت یہ آگے کے لوگ تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پر مشرقی پاکستان کی جو قیادت تھی وہ مڈل کلاس پر مشتمل تھی، مغربی پاکستان پر جاگیرداروں کا تسلط تھا. جی دیکھیں، شہریت پسند، آزادی پسند، آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھ لیں. دیکھیں، مڈل کلاس کی تو ایمرجنس کوئی لیٹ 17 سینچری پھر 18 سینچری تک ہوئی ہے بنگال میں. اس سے پہلے کی ہسٹری دیکھ لیں آپ. مغلوں کے دور میں مغلوں کی ریٹ نہیں تھی بنگال میں. انگریزوں کے دور میں سب سے ٹف جو ٹائم دیا ہے انگریزوں کو، تقریباً 40-50 سال، وہ بنگالیوں نے دیا ہے. بنگالیوں اور میسورینز کو مارنے کے بعد باقی پاکستان میں اور باقی ہندوستان پاکستان میں پشاور تک انگریزوں کو قبضہ کرنے میں صرف 25-30 سال لگے، اور سارا وقت انہوں نے بنگالیوں سے لڑنے میں لگایا ہے، اور ریسورس، اور پھر میسورین سے. تو یہ ہمیشہ سے آزادی پسند تھے، اور یہ ہم سے بہت آگے کے لوگ تھے. ہم نے کیا کیا، ہم یہاں پر جس طرح اپنی عورتوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہم جس طرح یہاں اپنے عوام کو ڈیل کرتے ہیں، ہم یہاں جس طرح کمزوروں کو ڈیل کرتے ہیں، غریبوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہم نے سوچا کہ ہم ان کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کر لیں گے. یہ ہماری جینز میں تھا، کچھ جینز میں تھا. اور پھر جب آپ کے پاس وین یو گیٹ ہولڈ آف سم پوزیشن، اور آپ کو جب عہدے ملتے ہیں، جب پاور ملتی ہے، تو آپ کا دماغ پھر سازشوں پہ آ جاتا ہے. تو یہ مکس تھا ساری چیزوں کا.